أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر عافیت کے ساتھ رکھے. صحت سب سے بڑی نعمت ہے. وقت کا صحیح وقت پہ استعمال ہو جانا، یہ ساری نعمتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ مالا مال رکھے، اور جو بھی عمل ہم سب کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے ہم سب سے راضی ہو جائیں. آمین. اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ العبسہ شروع ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں آج کتنی ہو سکے گی. تلاوت لیتے ہیں قتل الانسان سے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اس کے ورڈ ٹو ورڈ ہم لوگوں نے کہاں تک لے لیے ہیں؟ چلیں انشاءاللہ ریوائز کرتے ہیں. سزا آیت نمبر 13 تک کے ورڈ ٹو ورڈ ہو چکے ہیں اور 11 تک کی تفسیر ہو چکی ہے. اوکے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. عبسہ یعنی کہ تیوریاں چڑھائیں یا منہ بنایا. اور تولا پھیر لیا، پھر گئے. تیوریاں چڑھائیں اور پھر گئے. کی جاءہ آیا ان کے پاس، الاعمى نابینا، کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا. وا اور ما، وما یدری کا، اور
آپ کو کیا معلوم؟ لعلہ یزکا، کہ کاش وہ پاک ہو جاتا. وما یدریک لعلہ یزکا، اور تجھے کیا خبر کہ شاید وہ سمجھ جاتا. او یا یذکر، وہ نصیحت حاصل کر لیتا. فتنفعہ الذکریٰ، تو نصیحت اس کو فائدہ کرتی. تنفع تا مؤنث کے لیے ہے، یا کا اپوزٹ ہی تا رہتا ہے، مؤنث کے لیے ہوتا ہے. ینفع وہ میل لیکن، اور تنفع وہ فیمیل. فتنفعہ تو نفع دیتی وہ. الذکریٰ، اس کو ذکرہ فائدہ پہنچاتی، یعنی اس کو نصیحت فائدہ پہنچاتی، یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی. اما جبکہ، یا پھر رہا وہ، یا وہ جو، سب صحیح اس کی میننگ رہتی ہے. من مانے جو، استغنا غنی ہے، بے نیاز ہے، یا بے پرواہ. جو بے پرواہ ہے، جو بے پرواہی کرتا ہے، رہا وہ شخص جو بے نیاز ہو گیا یا پھر بے پرواہی کرتا ہے. فأنت، تو تم، لہو اس سے، تصدی توجہ کرتے ہو، تو تم اسی کی ہی طرف توجہ کرتے ہو. وما علیکا، اور نہیں آپ پر، اللہ یزکا، کہ وہ پاک ہی ہو جائے. آپ کے اوپر کمپلسری نہیں کہ آپ اسے پاک ہی کر دیں. حالانکہ اس کے سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں، نہ سنورنے سے، یعنی اگر اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام یا ذمہ داری کہ وہ اس کو سدھار ہی دیں. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، اور جو جاءک آیا آپ کے پاس، یسعی کوشش کرتا ہوا، اور جو شخص آپ کے پاس کوشش کرتے ہوئے آتے ہیں، اور ہوا وہ، یخشا ڈرتا بھی ہے، اور وہ ڈرتا بھی ہے اپنے رب سے، یہ صرف اور وہ ڈرتا بھی ہے. فَأَنْتَ، تو تم، عنہ اس سے، تلہا بے رخی کرتے ہو، تو تم اس سے بے رخی کرتے ہو. کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء، تو جو چاہے، ذکر نصیحت لینا، تو جو کوئی چاہے وہ نصیحت حاصل کر لے اس قرآن سے. فی صحف مکرمہ، اسی کے بارے میں پھر آگے یہ شروع ہوئی ہے صفات. فی معنی میں، صحف صحیفے، مکرمہ اکرام والے، عزت والے صحیفوں میں، یعنی لوح محفوظ میں سنبھال کر رکھا ہوا ہے. مرفوع، رفع ہے اس میں ورڈ، اونچے بلند مرتبے پر، مطہرہ پاکیزہ، تو لوح محفوظ میں جو جہاں رکھا ہوا ہے، جو بلند بالا اور پاک صاف ہے. لوح محفوظ اور قرآن دونوں ہی یہ ایڈ کیا ہوا ہے، یہاں سے آپ لکھیں بلند مرتبے والی اور پاک ہے. ہر طرح کی نجاستوں اور ملاوٹوں سے پاکیزہ کتابیں ہیں.
اس میں آپ یہ ڈیٹیل اگر ہٹانا چاہیں تو جو بلند و بالا اور پاک صاف ہے یہ لکھ سکتی ہیں. بی ایدی ہاتھوں میں، ایدی ہاتھوں میں، سفرہ سفرہ فرشتوں کے لیے آیا ہوا ہے، اینجلز فرشتے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے. سفرہ سفیروں کا اور ورڈ آپ کیا لکھ سکتی ہیں؟ نمبر 15 لکھنے والے، اس میں آپ لکھ لیجئے لکھنے والے، سفرہ کی معنی ہے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے. وہ بھی لکھنے والے کیسے ہیں؟ کرام، عزت دار، عزت والے، بررہ بر سے ہے، ابرار میں بھی یہی آتا ہے، نیک، اور حکم بجا لانے والے یعنی حکم ماننے والے. نیکوکار بھی لکھنا چاہیں تو لکھ سکتی ہیں کیونکہ ابرار سے ہی ریلیٹڈ ہے. حکم بجا لانے والے، کرام بررہ فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی کہ جو عزت والے، حکم بجا لانے والے، حکم ماننے والے. ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں، ایسے سفیروں، یہ دیکھیں میں نے سفیروں کا سفیروں ہی لکھا ہوا ہے، یعنی اس کی میننگ آپ لکھ سکتے ہیں لکھنے والوں کے ہاتھوں میں. کرامن عزت والے، بررہ نیکوکار، حکم ماننے والے، جو بزرگ اور پاکیزہ ہیں، عزت والے یا حکم بجا لانے والوں والے. اس کے بعد سے قتل الانسان، قرآن کی بات ہونے کے بعد پھر یہاں پر سے انسان کے بارے میں بات شروع ہوئی ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، انسان مارا گیا، قتل مانے مارا گیا یا ہلاک ہو گیا یا لعنت ہے، کرس کی جو بات ایک ہوتی ہے وہ اس میں کہا جاتا ہے قتل. ویسے تو قتل سے ریلیٹڈ ہے لیکن یہ قتل مانے مارا گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہوا، لعنت کری گئی، سارے میننگ اس کے لکھے جاتے ہیں. الانسان انسان، ما اکفرہ، ما مانے کیا ہی ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیسے، اور اس میں آ رہی ہے کہ کیسا کفر کرنے والا ہے. کفرہ اکفرہ
कुफ्र करना नहीं मानना होता है। अकफरा की मीनिंग आप देखते हैं, मैंने लिखा है नाशुक्रा है। तो कफरा माने होता है नहीं मानना, और अकफरा नेमतों को नहीं मानना। इस हिसाब से उन्होंने नाशुक्रा इसकी मीनिंग लिखी हुई है। लानत है इंसान पर, या अल्लाह की मार हो इंसान पर, हो नहीं लिखा यहाँ पे, इसे लिखा अल्लाह की मार इंसान पर। कैसा नाशुक्रा है, कितना नाशुक्रा है। दोनों में से कुछ भी लिख सकती हैं। फिर वही तखलीक बता के और इंसान को उसकी जगह याद दिलाई जा रही कि क्या सोच के नाशुक्रीपन करता है इंसान। मिन माने से, आई माने होता है कौन सी, किस। मिन आई शै इन, शै माने चीज होता है, खलका पैदा किया उसको, उसे अल्लाह ने किस चीज से पैदा किया। मिन से नुतफा, नुतफा, खलकहू उसको पैदा किया, फक़द्दरहू और फिर एक अंदाजा मुकर्रर कर दिया। कद्दरा फा माने तो, कद्दरा अंदाजा, हु माने उसका, उसका एक अंदाजा मुकर्रर कर दिया, यानी उसका एक पूरी डिटेल मिल गई। इतना बड़ा होगा, ये खाएगा, ये पिएगा, और इतने दिन जिएगा, ये उसके माँ बाप होंगे, ये कद्दरा कहलाता है। ठीक है। अगर देखिए कोई ऐसी चीज हो जाती है जो कि आप ऐसा उसमें दुआ भी मतलब उसके जवाब भी यही होता है। कोई कहीं जाना चाह रहा हो, कुछ होना चाह रहा हो, नहीं हो पाता, तो उसमें हम लोग यही कहते हैं कद्दर अल्लाह, यानी जैसा अल्लाह ने चाहा या जो अल्लाह ने अंदाजा करा हुआ था वो ही हुआ। जब होने के बाद बताते हैं मेरा एडमिशन नहीं हुआ, या हम वहां नहीं गए वगैरह, कोई भी इस तरह की बात हो जो हो चुकी होती है, तो उसके जवाब में क्या कहा जाता है, कद्दर अल्लाह, कि जैसा अल्लाह ने चाहा या जैसा अंदाजा अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया था वो ही हुआ, कद्दर अल्लाह। ठीक है, इसको भी लिख ले कहीं, ये दुआ कब पढ़ी जाती है और क्या कब बोला जाता है इसे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे नुत्फे से पैदा किया, फिर हर चीज उसकी जो है वो अंदाजा कर दी है अल्लाह ने। एक अल्लाह ने तख्लीक फरमाई एक नुत्फे से, यहीं से है ना, मिन नुत्फा, यही लिखे आप, एक नुत्फे से, एक नुत्फे से उसे पैदा किया, फक़द्दरा फिर उसको एक अंदाजा, फिर अंदाजा, यहाँ पे लिखा फिर अंदाजे पर रखा उसको, या फिर लिखा हुआ है फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक अंदाजा मुकर्रर कर दिया, फिर अल्लाह ने एक अंदाजा मुकर्रर कर दिया। ये भी लिख सकती हैं, आसान जो लग रहा है आपको। सुम्मा फिर, अस्सबील, सबील माने रास्ता होता है, कि सबीलिल्लाह सुना, अल्लाह के रास्ते में, सबील माने रास्ता ही होता है। यस्सरा इसमें असरी युसरा जो आप पढ़ चुकी हैं वही वाला यस्सरा है। यस्सराहू उसे आसान कर दिया, तुम सबीला यस्सरा फिर
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آسان کر دیا اس کے لیے، یسرا آسان کر دیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے نا اسی کی طرف اللہ نے راستہ آسان کر دیا پھر ہمارا. یعنی کھانا پینا چلنا رہنا ہر چیز اللہ نے الحمدللہ جیسی جس کو بنایا ہوا ہے. مچھلی ہے تو وہ پانی میں رہ پا رہی ہے، انسان زمین پہ رہ رہا ہے. اور بیچ میں آگے آئیں گی جو تفسیر میں انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں. ثم پھر اماتہ، موت ہے اس میں، اس کو موت دیتے ہیں. فاقبرہ، تو قبر کو، اس کو قبر میں پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر قبر میں دفناتے ہیں اسے. اقبرہ مانے قبر میں دفناتے ہیں اسے. دیکھیں کتنی ڈیٹیل سبحان اللہ اس میں لکھی ہوئی ہے. یہ حالتیں ہیں انسان کی. پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا. ثم پھر اذا شاء، جب چاہیں گے، انشرہ، اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے. نشرہ، نشا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، پیدا کرنا. انشرہ، اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے. پھر جب چاہیں گے تو اسے دوبارہ پیدا کر دیں گے، یعنی قیامت کے دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نے مقرر وقت باندھ کے رکھا ہوا اس دن قیامت آ جائے گی. پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے. کلا، ہرگز نہیں. لما، لن اور ما اس میں ہوتا ہے جس کی میننگ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا نہیں اب تک. نہیں کی یا نہیں اگر صرف لکھے تب بھی آ جاتا ہے. تھوڑی سی چینج ہی ہوتی ہے اس لیے لمحہ لکھا ہوا ہے. نہیں اب تک لکھے آپ بھی. یہ قضی، قضا ہے اس میں. کوئی چیز گزر جاتی ہے نا، جیسے اردو میں بھی قضا کیا ہوتا ہے، نماز کے لیے ہم لوگ یہ ورڈ یوز کرتے ہیں. جب کوئی چیز گزر جاتی ہے، ٹائم گزر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹائم قضا ہو گیا، نماز قضا ہو گئی. نہیں تو کیا لکھا ہے، لما یقضی، ابھی تک اس نے پورا نہیں کیا ہے، یعنی یہ ٹائم اس سے گزرا نہیں ہے. اس نے پورا کیا، یہاں پہ پھر سینٹینس میں اردو میں آئے گا. کس بات کا ٹائم، ما امرہ، جو اس کو آرڈر کیے گئے ہیں. امر مانے آرڈر، وہ مانے اس کو، ما مانے کیا. لیکن اردو میں جو سیٹ ہو رہا ہوتا ہے، جو اس کو آرڈر کیے گئے ہیں. ہرگز نہیں، اب تک پورا نہیں کیا انسان نے اس فرمان کو جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہوا ہے. نہیں تک ہے، پہلے اس کی تفسیر اتنی دیکھ لیتے ہیں، اگر آگے کی ضرورت پڑی انشاءاللہ آگے بڑھ جائیں گے. آسان سورہ ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہاں تک ہوتی ہے. الحمدللہ زیادہ تر پڑھا ہوا اور ایسا ہی سلسلہ ہے جو آپ پہلے سن چکی ہیں، پہلے آ چکا ہے، انہی کے پارٹس ہیں. لگ بھگ نئی بات اس کے اندر نہیں آ رہی ہے. یہاں تک ہم لوگ تفسیر بھی دیکھ چکے ہیں.
یہ بات دیکھی تھی کہ دعوت و تبلیغ میں عموم، ہمیں چھاٹ چھاٹ کے لوگوں کو نہیں کہنا ہے، سبھی کو عام طرح سے لینا ہے، کیونکہ کون کتنا کس کے اوپر اثر آ جائے گی بات تو ظاہر سی ہے نا. آپ دیکھیں گے اسی کلاس میں سے کسی نے ایک بات اتنی زیادہ پک ہوتی ہے، سبھی بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی جو ہے نا ایسے ہی بس ان کے نکل آتے ہیں، کوئی بس ڈیلی جاتے رہتے ہیں لیکن ان کا کوئی عمل میں فرق نہیں ہوتا، کسی کو ایک ہی دو کلاس کر کے بہت ہی زیادہ فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے وغیرہ. تو سب کو ایک طرح کا حکم دیا جا رہا ہے اور ہمیں نہیں معلوم، نہ ہی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بدلا کر ہی رہنا ہے، تو کسی ایک کے پیچھے نہیں جانا، سب کو ایک ساتھ انشاءاللہ رکھنا ہے. نمبر 11 اللہ انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ صحیفہ تو ایک نصیحت ہے. غریب سے یہ اعراض اور اصحاب حیثیت کی طرف خصوصی توجہ یہ ٹھیک نہیں. یہ کلّا جو لکھا ہوا اس کی ڈیٹیل ہے کہ نابینا یا غریب جو تھے ان سے اعراض مانے ہوتا منہ موڑنا یا ناراضگی دکھانا، اور اصحاب حیثیت جن کی کوئی حیثیت ہے ان کی طرف خصوصی توجہ، خاص توجہ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب ہے کہ آئندہ اس کا عادہ مانے ہوتا ہے ریپیٹ کرنا، عادہ نہ ہو. عربی ورڈ ہے سبحان اللہ، آج پتہ چلا کہ اردو ورڈ بھی ہے. نارملی ہم لوگ کبھی ٹیچر کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو یہ کہتے تھے اعیدی یا استاذہ، یعنی اسے ریپیٹ کر دیں. اعادہ جو لکھا ہوا یعنی ریپیٹیشن، تو یہ کلّا جو آیا وہ اسی کو ڈیٹیل ہم نے کی ہوئی کہ کلّا یہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، ہر ایک کے لیے نصیحت ہے، امیر غریب کے لیے ایسا کوئی اس میں ڈفرینس نہیں. فمن شاء ذکرہ، چنانچہ جو چاہے اسے یاد کرے. ذکر کو یاد کرنا کہتے ہیں، نصیحت لینا کہتے ہیں، سبھی ساری باتیں صحیح آتی ہیں. جو اس میں رغبت کرے وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، یعنی کہ جو اس کی طرف بڑھے گا، اسے پڑھے گا، اسے دیکھے گا، تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ کتنا الحمدللہ اس میں سے ہم لوگ لے رہے ہیں. اسے یاد کرے اور اس کے موجبات یعنی جو واجب ہیں ان پر عمل کرے، اور اس سے اعراض کرے، اس کو چھوڑ دے، منہ موڑے اور بے رخی برتے. جو اس سے اعراض کرے اور اس سے بے رخی برتے جیسے اشراف قریش، یعنی اشراف یعنی کہ جن کو شرف حاصل تھا، لیول حاصل تھا، کچھ مرتبہ تھا جن کا قریش میں، انہوں نے ایسا کیا تھا، نے کیا، تو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فمن شاء ذکرہ، کیا جو چاہے اسے یاد کرے. تو جو لوگ انہیں یاد کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سبھی کو انہیں میں شامل کرے کہ نصیحت پانے والے قرآن کو حفظ کر کے بھی آپ دیکھیں گی کہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ اتنا سا قرآن کا اثر ان کے اندر نہیں آیا کیونکہ انہوں نے صرف اسے رٹا ہے. تو یہ جس بچوں کی ایج میں چلیں ایک ایج ہے جس میں وہ صرف رٹ رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی کوشش کریں کہ بالکل ہلکا سا ان کو بتاتے چلیں، یا ایک بار سنانے والی جو رہتا ہے کہ کیا لکھا ہے بس ایسے ہی گزر جاؤ، صرف سمپل ٹرانسلیشن سے، یا بہت ہی شارٹ جو رہتے ہیں جو کہ یہ کہلاتے ہیں دورہ قرآن، یعنی کہ بس رمضان سے پہلے ایک دفعہ ریویژن ہوتا ہے اس کا، اور 1 گھنٹے میں ایک پارہ، لگ 30 پارے کا 30 ڈیز کا رہتا ہے وہ، اور 1 گھنٹے کا ٹیچر اس میں درس کرتی ہے اور پورا ایک پارہ فرق کا جس طرح سے.
تو کم سے کم ایک بار پورے قرآن سے پورا گزر ہی جانا چاہیے، کیونکہ اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ اگر اس کو اس سے نہیں پڑھ رہے ہیں تفسیر کا ٹیسٹ یہ وہ، تو کم سے کم اس میں سے گزریں گے تو بچوں کو بھی تھوڑا، جو ایج ہے نا بچوں کی وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے کہ اگر دماغ میں ایک دفعہ بات گزرتی ہے تو پھر ان کو فکر لگ جاتی ہے کہ یہ کیا بات لکھی تھی، ہاں یہ میں نے قرآن میں سنا تھا، کچھ تو تھا وہاں پہ، پھر وہ اس میں پلٹ کے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم جیسے پکے ہو جائیں اور پھر بڑے ہو جائیں اور پھر بڑوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا شادی پڑی تھی تو یہ ہو رہا تھا گھر میں، اور یہ مسئلے آئے تھے تو اس طرح سے لڑائیاں بھی دیکھی جاتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے تو یہ کرا جاتا ہے، مطلب جب پکے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو کیا کرا جاتا ہے، اس کے بعد جب آپ قرآن بتاتی سمجھاتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ عجیب سی ایک کیفیت ہوتی ہے، ان لوگ کو ایسا لگتا ہے اچھا یہ کرنا ہے، زندگی تو ایسے گزر گئی، نہیں صحیح تو سب چل رہا تھا، اب یہ اچانک سے یہ کیا آ گیا، اللہ نے تو یہ بھی منع کیا ہے، یہ بھی، تو آپ دیکھیں کہ وہ عمل ہی عجیب ہوتے ہیں، وہ ایمان ہی پکے نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم پکے ہو چکے ہوتے ہیں اپنے سارے پچھلے جو گزار چکے اس میں۔ تو بہت ضروری ہے کہ جو یہ کچے ذہن ہے نا بچوں کے، اسی ایج میں ایک بار قرآن گزار دیں، ضروری کمپلسری چیز ہے، کیونکہ یہ ایکسپیرینس ہم بڑوں نے اچھے سے اس کو کرا ہے۔ اللہ مبارک کرے آپ میں سے جو کوئی بچپنے میں اس کو پڑھ چکا ہے، اگر نہیں کرا ہے تو پھر بھی الحمدللہ اللہ نے مرنے سے پہلے ہی ہمیں یاد دلا دیا کہ اسے کرنا ہے، ورنہ کس طرح سے ہم سب شیطانی اپنی جو طاقتیں تھیں، اپنا وقت تھا لکھ لینے کی، پڑھ لینے کی، حفظ کر لے جانے کی، جو ایک بہترین فارغ تھے، کچن گھر رشتہ داری سب نہیں دیکھنے ہوتے تھے، تب اگر کرتے تو اس کا اثر اور وہ چیز الگ تھی۔ تو اگر ہمیں ہوش آیا ہے تو اس کا فائدہ ہمیں اپنے بچوں کو بہت زیادہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو چاہے گا قرآن ہر ایک کے لیے آپ زبردستی کسی کو کرائیں، دیکھیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ تو ہے کہ وہ شروع میں ہو سکتا ہے آپ زبردستی اسے لے کے آ جائیں کہ بیٹھو تو دیکھو تو کرو تو، لیکن اگر سچا دل نہیں ہے تو نہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اوکے، فی صحف مکرمہ، یہ الحمدللہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ لوح محفوظ میں ہے میں، کیونکہ وہیں سے یہ قرآن اتارا گیا ہے، یا مطلب ہے کہ یہ صحیفے اللہ کے یہاں بڑے محترم ہیں، دونوں ہی باتیں الحمدللہ صحیح ہیں، یعنی کہ ہائی لیول، ایک تو اونچے وہاں اونچائی پر ہی تھا، لوح محفوظ میں سیو کر کے رکھ دیا گیا تھا، وہاں سے تھوڑا تھوڑا لا کے اتارا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ مطلب اس میں سیٹ ہو رہا ہے کہ اللہ کے یہاں اونچا مرتبہ ہے، کیونکہ یہ علم و حکمت سے اونچا کیا ہوا ہے، ہے اونچا کیا ہوا ہے۔ نمبر 14 مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبہ، مرفوع بھی یہی ہے، اونچا ہائی لیول سے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں رفع قدر، یعنی اس کی قدر جو ہے وہ کتنی ہے، رفیع، اونچی قدر والا ہے، یا شبہات اور تناقض سے بلند ہے۔ شبہات مانے کوئی شک وغیرہ نہیں ہے، تناقض بھی اسی طرح کا کوئی جھگڑا لڑائی یا کوئی اس میں کمی کجی، یہ ساری باتیں آتی، لیول میں بھی مرتبے میں بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں رفیع القدر یہی ہے، اونچے مرتبے والا ہے، یا پھر اونچا مرتبہ ہونا یہ بھی بات آتی ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات یا کوئی ایسا عجیب سا حکم وغیرہ نہیں ہے، الحمدللہ۔ مطہرہ، پاکیزہ، وہ بالکل پاک ہے، کیونکہ انہیں پاک لوگوں یعنی فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھوتا،
یا کس چیز سے پاک ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے اس کے اندر. کمی ہونا بھی ایک نقص ہے نا, کمی ہی ہونا, کمی ہو جانا ہے. تو کسی چیز میں اگر کمی ہوتی ہے تو وہ کمپلیٹلی پاک نہیں کہلایا جا سکتا, کیونکہ اس میں تو کچھ ہے نقص. سبحان اللہ, قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا پاکیزہ. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ, لکھنے والے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو معزز اور نیکوکار ہیں. سفرہ سافر, لکھنے والا. سافر مانے ہوتا ہے لکھنے والا, وہیں اسی لیے اردو کا ہی انہوں نے لکھا ہوتا ہے سفورہ, اسی طرح سے نام بھی ہوتے ہیں. سبحان اللہ. لکھنے والا کی جمع ہے سفارہ, یہ سفارت سے ہے, اردو کا ورڈ ہے سفارت. مراد یہاں وہ فرشتے ہیں, لکھنے والوں سے کون؟ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی ان کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں. یہ قرآن ایسے سفیروں کے ہاتھوں میں ہے جو اسے لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں. اوکے, وہاں سے لکھ کر کے لے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کے پاس سے, لوح محفوظ میں پورا وہاں تھا نا, وہاں سے لے کر کے اور پھر نیچے آتے تھے. اسی لیے نے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھ میں, جو کہ بہت معزز اور نیکوکار ہیں, یہ پورا اس میں آیا ہوا. خلق کے اعتبار سے, یعنی کہ بنانے کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح کا بنایا ہے, وہ کریم یعنی شریف اور بزرگ ہیں. فرشتوں کی یہ بتایا ہے جو کرام کے بارے میں ہے, ان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے. اور افعال کے اعتبار سے, یعنی کام کے اعتبار سے, بنانے کے اعتبار سے اور کام کے اعتبار سے نیک ہیں, پاکیز نہیں, پاک باز ہیں, پاک ہیں, نارمل آتا ہے اس میں پاک ہیں. اور پھر اسی کو ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ حامل قرآن کا کرام بررہ کا مصداق ہونا, قرآن حامل کا کرام بررہ ہونا, ایسے لکھ لیں, اس کو ہٹا لیں. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ حامل قرآن یعنی جو قرآن کے حامل ہیں, حامل مانے اٹھانے والے. حمالۃ الحطب میں ہم لوگوں نے حمالہ جب ورڈ آیا تھا تو اس ورڈ کو ہم لوگوں نے ایکسپلین کیا تھا. یہ بھی معلوم ہے کہ جب اردو میں یا ہندی میں نہیں, اردو میں ہی شاید پریگننٹ عورت کو حاملہ کہا جاتا ہے. کیونکہ وہ حاملہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ اس کو اٹھائے ہوتی ہے, تو بوجھ اٹھانے والے کو حامل کہا جاتا ہے. تو حامل قرآن یعنی جن کے پاس قرآن ہے, حفظ کیے ہوئے ہیں, اسے سمجھتے ہیں, ہر طرح سے اس کے اندر آ سکتا ہے, چاہے علم کے لحاظ سے چاہے حفظ کے لحاظ سے, یعنی کہ ان کے اندر ہے, وہ اسے ہمیشہ اٹھائے ہوئے ہیں اپنے ساتھ. یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حامل قرآن یعنی حافظ ہو اور عالم ہو, چاہے اس کا قرآن کا تفسیر وغیرہ کا یا کسی کا بھی علم رکھتا ہو, یا پھر جس نے حفظ کیا ہے وہ, اس کو بھی اخلاق و اکرام اور افعال و اقوال, طور طریقے, افعال, اس کا جو کام رہتا ہے وہ اخلاق, جو اس کا اندر کا یعنی کہ ایک کیریکٹر وغیرہ, سبھی جو بھی چیزیں آتی ہیں وہ کیسی ہونی چاہیے, اس میں کرام بررہ کا مذاق ہونا چاہیے, یعنی یہ اس کے اندر ہونا چاہیے جو بھی قرآن کو پڑھے لکھے. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سبحان اللہ ہم سبھی کو معلوم ہے, کہ اسی لیے تو جو کلاس کر رہے ہوتے ہیں ان کو زیادہ لوگ کہہ لیتے ہیں نا, کلاس میں بھی جاتی ہیں اور ایسا بھی ہے. تو
وہی والی بات آتی ہے کہ کوئی پرنسپل کا بچہ اگر فیل ہو تو وہ کہے نارمل بچہ فیل ہوتے اٹس اوکے، پرنسپل کے بچے کو پڑھنا نہیں آ رہا، اور یعنی کہ زیادہ کہا جاتا ہے. تو بے شک ہونا بھی فرق چاہیے، کیونکہ جب حامل قرآن ہے کوئی تو اس کے اندر قرآن نظر آنا چاہیے، صرف اس کو حافظی تک نہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے اندر کرام بررہ نیک اور عزت والی بات ہی وہ کرے. پھر اس کو جو ہے یہ لائق نہیں کہ وہ بھی گانے پارٹی اور گناہوں کے اس طرح والے کسی بھی اس میں نظر آتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ یہ کوئی بڑھ چڑھ کر بات یہ الگ نہیں ہے، ہر مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جو خاص حامل قرآن ہو چکے ہوں ان میں بھی اور گناہ کرنے والوں میں بھی، نہیں سمجھنے والوں میں کیا کوئی فرق ہی نہیں ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو سبحان اللہ، یہاں سے ہم لوگوں کو یہ پوائنٹ ملا کہ بِأَيْدِي السَّفَرَةِ، جو بھی قرآن کے ساتھ ہیں، کسی بھی طرح کا لکھنا پڑھنا، ہماری بھی پڑھائیاں قرآن کی جو چل رہی ہیں لکھنا، اس کے بعد ہمارے اندر فرق ہونا چاہیے کہ کرام بررہ، اکرام کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی ہر چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ لیٹ گو کری جا سکتی ہیں. پھر جبکہ آپ دیکھیں گے کہ اگر اس طرح سے قرآن نہیں پڑھا ہے، پورا کا پورا حفظ بھی ہے، معنی نہیں آتے، یا معنی بھی بس ایسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتابی طور پہ اگر پڑھے ہوں تو وہ اتنا زیادہ اثر نہیں کرتے جب تک کوئی اسے سمجھائے نہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے ہی ہوں گے، لڑنے جھگڑنے میں بھی آگے، کسی کا کوئی حق مارنا اس میں بھی آگے، اور یہاں تک کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے، اور بھی زیادہ کہ کہا کیسے وغیرہ. تو چینج لانے کی ایسے ہی نارمل بات ہے کہ ہمیں جب قرآن پڑھ رہے تو چینج لانے کی ضرورت ہے. پھر اب اس کی عزت رکھنی ہے کہ اگر آپ قرآن کی ٹیچر یا قرآن پڑھنے والی پڑھانے والی کوئی بھی ہیں، تو اس کی عزت کے لیے پورے کام چھوڑنے ہیں. یہ چیز انشاءاللہ ہم لوگوں کو یہاں پہ سیکھنے مل رہی ہے. قتل الانسان، انسان کے بارے میں یہاں سے جتنے بھی بات شروع ہو گئی ہے، ہلاک کیا جائے انسان. یہ نارملی ایک ایسی عربی میں بولنے والی باتیں ہیں. اچھا بھی اس کے بارے میں باقی ہے. قرآن کی قرائت کا اجر، حدیث میں ہے کہ سفرہ اور کرام بررہ کا لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن صحت کے ساتھ پڑھنے میں ماہر قیامت والے دن بزرگ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا. یہ پارٹ لکھا ہے بریکٹ میں شروع میں، اس کو ہٹا دیجئے اور ماہر بالقرآن مع سفر کرام بررہ. اوکے، یہ ہم لوگ اس سے پہلے بھی حدیث لے چکے ہیں. کیا کہ جو قرآن میں ماہر ہیں وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ سفر کرام بررہ کے ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ، قیامت والے دن. تو جو قرآن میں ماہر لوگ ہیں، کیونکہ قرآن میں ماہر لوگ اس طرح کے بھی ہیں کہ اگر ان سے لڑائی جھگڑے کروانے ہوں، الٹی بات بتانی ہو، تو جو صحیح اللہ کرے کہ ایسے لوگ ماہر ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جو بریکٹ میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن بزرگ نیک کاروں اور فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، اور قرآن جو قرآن ایک ایک کر پڑھتا ہے، اٹک کر پڑھتا ہے،
یہ والی حدیث جو ہم لوگ اچھا اس میں لیتے ہیں، اس سے بہترین فائدہ ملتا ہے۔ لیول 1 میں ہم لوگ اس کو لیتے ہیں نا، زیادہ تر شروع میں جو حدیثیں ہم لوگ نے بتائی بھی ہوتی ہیں کہ جو ماہر قرآن پڑھنے والے ہیں ان کا اجر کہاں پر ہے کہ وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہی ہوں گے، سفارہ کرام بررہ، نیک کار فرشتے، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کھڑا کریں گے۔ کسی بڑوں کے ساتھ بیٹھانا یا انہیں کی رو میں کھڑا کرنے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ان کے ساتھ ہوں گے، یہ بہت بڑی عزت ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی بھی فنکشن یا کچھ اس طرح کا ہو تو اس میں یہ ضرور ہی ہوتا ہے کہ آگے گیسٹ بیٹھیں گے، پھر ٹیچرز ہوں گی، پھر اسٹوڈنٹس ہوں گے وغیرہ، پیچھے پیچھے اس طرح کا، تو ایک لائنز ہوتی ہیں۔ تو جو قرآن میں مہارت حاصل کرتے ہیں، اس کو پریکٹس کر رہے ہیں، اچھی طرح پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا گفٹ بتا دیا کہ وہ نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، اور جو اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے میں اسے مشقت ہوتی ہے، مشقت تکلیف کہتے ہیں، ماہرین کی طرح سہولت اور روانی سے نہیں پڑھتا۔ آپ دیکھیں آپ سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ ایک فلو جو ہے جو ٹیچر میں وہ اس کو، یا پھر آپ کے کوئی اور بھی آپ کے ساتھی ہوں ان میں آ چکا ہوتا ہے اور کسی میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے دگنا اجر ہے، سبحان اللہ۔ تو شیطان، یہ حدیث اگر جب تک نہیں پتہ رہتی ہے، جب تک تو شیطان یہ کہتا ہے لو تمہیں آ ہی نہیں رہا، چھوڑ دو، لیکن جہاں یہ حدیث پتہ چل جاتی ہے، جو اٹک کے پڑھتا ہے وہ اور خوش ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں خود سے اٹکنا شروع کر دینا ہے، لیکن جتنی سلو پروگریس ہے وہ ڈبل گفٹ والے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ پہلے بھی یہ بات بتا دی گئی، اس میں بھی خوشخبری ہے الحمدللہ، پھر اس کے بعد یہاں پہ ڈبل اجر۔ تو کوئی آپ دیکھیں گے جتنی زیادہ کمی کے ساتھ ہے انسان، وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ اونچا کرا جا رہا ہے۔ تو یہ پھر آپس میں کلاس میں ایک دوسرے کو کمی سے دیکھنا کہ ان کو آ ہی نہیں رہا ہے، ان کو پڑھیں کتنی بار بتائیں گے، ان کو یہ ہے، ان کو وہ ہے، یہ تو بہت ہی بری بات ہو گئی جب اللہ کے یہاں ان کا لیول اونچا کیا ہوا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین لیول سے نوازے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ اگر ہمارے ساتھ ہو تھوڑی بھی آزمائش تو انسان بہت جلدی شیطانی بہکاوے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر نہیں محنت کرتا، وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں آ رہا، میں بیٹھ جاتی ہوں، اتنا ہی آ گیا ہے کافی ہے۔ نہیں، کوشش کرتے جانا ہے، اللہ نہ کرے جن کو ایسا سلو ہے تو وہ پیچھے ہٹیں۔ اوکے، یہ حدیث کا نمبر پھر آپ کو یہاں مل جائے گا، صحیح بخاری میں۔ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر، اتنی آیتیں انسان کے بارے میں یہاں پر شروع، ہلاک کیا جائے انسان کس قدر ناشکرا ہے۔ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ ایک نطفے سے اسے پیدا کیا، پھر اس کا اس نے اندازہ لگایا، یعنی انسان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ اندازہ مقرر کر دیا۔ تو اس سے وہ انسان مراد ہے جو بغیر کسی سند اور دلیل کے قیامت کی تکذیب کرتا ہے، وہ انسان اس سے مراد ہیں جن کے پاس کوئی سند اور کوئی دلیلیں نہیں ہیں، یعنی کہ کوئی حدیثیں یا کوئی ان کی بات ہو یا کوئی پچھلی ایسی کوئی باتیں ہوں جن سے وہ پروف کرتے ہوں کہ دیکھو یہ باتیں ہیں اور اس کتاب کی ہیں، اللہ کی ہی کوئی پہلے کی کتاب لا کے دکھائیں کہ نہیں، قیامت کا نہیں کوئی ایسا کانسیپٹ ہے۔ بس کہنے والے ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، کب اٹھائے جائیں گے وغیرہ، یہ ایسے ہی سوال ہیں، ان کے پاس کچھ پروف نہیں ہے، تو دلیلیں نہیں ہیں، اسی لیے پوری جو ہے وہ
یہی سب باتوں سے ہی الحمدللہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دلیلوں کے ساتھ آنے کہا ہے. کوئی بھی بات ہو بنا دلیل کے ہونی ہی نہیں چاہیے. بنا دلیل کے ہم سبھی کو معلوم ہے کہ کوئی بھی عمل کرنا بدعت میں چلا جا رہا ہوتا ہے. بدعت ذرا برابر بھی اس میں سے جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایسے انسان جو کچھ بھی بول دیتے ہیں ان کے لیے یہاں پر قتلہ کے معنی ہوتے ہیں لعنا، لعنت کی گئی ہے. ما اکفرا، تو یہ کیسا کفر کرنے والا ہے. فعل تعجب ہے، یعنی تعجب کے حساب سے یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، کیا اس کی اوقات ہے، کیسا اسے ہونا چاہیے، کیا اسے آرڈر ملے ہیں، اور وہ بالکل مان ہی نہیں رہا. تو یہ تعجب کے کس قدر ناشکرا ہے، تعجب کے حساب سے لکھا ہوا ہے. آگے اس انسان کفور، یعنی انسان کفور، یعنی جو ناشکرا انسان ہے، کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ شاید اسے فکر آ جائے اور شاید وہ کفر سے باز ہو جائے. ٹھیک، کفر مانے کیا ہوتا ہے؟ نہیں ماننا، قیامت کو نہیں ماننا. پھر وہی بات آ رہی ہے بار بار کہ یہ منہ سے نہیں کہہ کے مان رہے ہوں، ہم اعمالوں سے دکھاتے ہیں کہ ہم نہیں مان رہے. تو سب برابر ہے، نہیں ماننے والوں میں ہی اللہ نہ کرے پہنچ جائیں گے، سب برابر ہے. تو اللہ محفوظ رکھے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ہم ناشکروں میں یا پھر نہیں ماننے والوں میں شامل نہ ہو جائیں کہیں. اور شیطان ہمیں بہکا، یہ بھی یہ ایک طرح کا بھی شیطان کا بہکاوا ہے کہ ہمیں بہلا کے رکھتا ہے کہ نہیں اچھی تو ہو، مسلمان تو ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، جیسا آپ گزر رہا ہے گزارتی جاؤ، کرتی جاؤ، پوری زندگی ایسے ہی گزار دی، اب کیا بدلے گا، اب کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، کرتی جاؤ. تو یہ کس طرح والی بات آ گئی؟ یہی والی بات آ گئی کہ ہم اعمال نہیں کر رہے ہیں اور شیطان جانتا ہے کہ اللہ نے اسے کن لوگوں کے دائرے میں ڈالا ہوا ہے جو کہ بے عمل ہیں. اسی آیتوں میں بتا رہے ہیں کہ پھر آگے غور فکر دی گئی ہے کہ کیا تکلیف آئی ہوئی ہے، کیوں نہیں مان رہے ہو، اپنے آپ کو دیکھو تو ہو کون. کوئی پاور سمجھتے ہیں ہم اپنے اندر یا کچھ اور بھی سمجھا ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے انکار کی؟ جس کی پیدائش اسے حقیر قطرے آب سے، یعنی کہ حقیر پانی کے قطرے سے، آب مانے پانی ہوتا ہے، سے ہوئی ہے، کیا اسے تکذیب زیب دیتی ہے؟ یعنی کہ کوئی اگر کچھ ہوتا ہے کہ انسان میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا اس طرح کا ہو، ڈرا رہا ہو، تو پہلے ہم لوگ اس کو دکھاتے ہیں کہ ارے ان کی ہائٹ دیکھو، ان کی شکل، ان کی مطلب کہاں تک پہنچ بھی نہیں پا رہے ہیں، اور شکنا دیکھو، اور یہ کرنا، مطلب انسان ایسے ہی کہتا ہے نا. تو یہاں پر انسان کی حقارت بتانا بھی یہی مقصد ہے، وہی والی بات کہ کس طرح سے کیسا بنا ہوا ہے، اور اللہ کے احکام، اللہ کی قرآن کی آیتوں کو جھٹلانے کی ہمت رکھ رہا ہے. اپنے آپ کو دیکھے تو کس چیز سے بن گیا، کیسے دنیا میں آ گیا، کچھ اس کے اوپر گزر رہی ہے، اس کو بدلنا چاہے نہیں بدل سکتا، کوئی چیز لینا چاہے نہیں لے سکتا، کوئی چیز آئی ہوئی اس کو چھوڑنا چاہے نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں پوری کی پوری چیزیں. اسی لیے آگے بتایا گیا ہے کہ دیکھے تو کس چیز سے بنا ہوا ہے. فقدرہ، پھر اس نے اندازہ لگایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مصالح نفس اسے مہیا کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو اس کے نفس، اس کی ضرورت تھی جان کی،
वो सारी चीजें जो मसले, जो भी उसको चीजें जरूरत थी वो सारी मुहैया की, यानी उसे उसे दिए कि ये चीजें इस तरह से जरूरत पड़ने वाली है। उसको 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें और दीगर आलात व हवास अता किए। ये भी वही है कि हवास माने समझने, ये सारी चीजें होती हैं। और भी आलात यानी जो भी चीजें हमें जरूरत पड़ने वाली चीजें हैं, सारी की सारी अल्लाह ने उसे, उसको कहते हैं तकदीर, कद्दरा, जिसकी उर्दू मीनिंग लिखी होती है अंदाजा। फिर अल्लाह सुब्हानो तआला ने यहाँ से फिर एक उसकी डिटेल बताई हुई है, किस तरह से जिंदा किया, फिर से उसे वो मर जाएगा, कब्र में चला जाएगा, फिर जिंदा होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप देखें कि अल्लाह सुभान, अभी जो है वो इंसान, जब नबी सल्लल्लाहु के का वक्त था करीब, तो उसमें ज्यादातर मुंह से कहने वाले लोग मौजूद थे। कुछ ऐसे थे ईमान ले आए थे, ज्यादातर लोग ऐसे नहीं थे कि जो ये बात नहीं मानते हों कि कयामत आएगी, क्योंकि पहले वाले के पास भी ये कॉन्सेप्ट था। तो ये टोटल फिर भी आप देख रहे हैं कि कितनी बार ये बात आती है कि कयामत को झुटलाने वाले, या कयामत को झुटलाने वाले। असल बात वही है कि अमल नहीं करने वालों को ही कयामत को झुटलाने वाले कहा जा रहा होता है। तो आप फिर ये कहें कि ये तो बिल्कुल ही अलग, कितनी सारी आयतें होती हैं ऐसी जो जिसमें बार बार आ रहा है कि कयामत को झुटलाने वाले, जबकि हम तो मानते हैं कयामत को। तो ये वही वाला मानना है जो औरतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन में आया है। वहीं पर ही शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को पता चल गया था कि कौन है जो युकज़्ज़िबु बिद्दीन, कयामत के दिन को झुटलाते हैं, यानी अमल वाली जो बात है। तो इसको किसी और के लिए नहीं समझना है बिल्कुल भी। और हम लोग आज तक या अभी भी ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, अच्छा भाई वो कुरैश होंगे, वो लोग कहते थे, कुफार मक्का थे, वो लोग ऐसा कहा करते थे। तो ये कहने की बात नहीं है, ये हर बात करने वाली है। तो करने वाले तो हम सब भी हैं। क्या हम इतना डरते हैं यतीमों के? जब ये कुरान पढ़े होते हैं तो कोई भी यतीम हो जाता है, वो अपने डर डर के मारे कि कहीं कुछ रह ना जाए इनकी खातिर नवाजी में, या कहीं कुछ कमी ना हो जाए मुझसे। लोग अपने बच्चों की उसमें कमी करके, लेकिन यतीम है इसको करना ही करना है, इसे देखना ही देखना है, इसको तो दिलाना ही दिलाना है, बच्चों का हो रहा है नहीं हो रहा है उसमें से आधा आधा कर दिया जाएगा, इसको ऐसे डरा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये बड़ी बातें हैं। तो हम जानते ही नहीं है तो हमारे लिए बड़ी छोटी क्या, दुनिया वाले जैसा सब। और नाउजुबिल्लाह हमारे घरों में ही बड़े ऐसे बैठे होते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सिवा नेकों के साथ ही रखे। लेकिन नॉर्मल ये जो माहौल है कि एक को देख के दूसरा ही इसी तरह का सीखता जाता है कि कैसे डील करना है, क्योंकि जो खुद सामने वाला है वो भी चीट अगर ज्यादा कर रहे हैं तो फिर वो बेवकूफ बना बना के, हाँ भाई इनका और भी सब भी ले लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, उनसे कहेंगे वो तो ये भी दिला देंगे, यानी जरूरत से ज्यादा वो भी मांगने वाले फिर बनना शुरू हो जाते हैं। तो बेवकूफ बनना, बेवकूफ बनाना एक आम सी बात है कि अगर कोई अच्छाई पे आ जाए नेकी, तो उसको बेवकूफ समझ के और नुकसान पहुंचाने तक की हालत में आने लगते हैं। हाँ, वहां से फिर इंसान को अलर्ट हो जाना चाहिए कि नुकसान उठाने वाला, हाँ, अल्लाह की राह में छोटे मोटे नुकसान जो सामने दिख रहे होते हैं हमें कि ये ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, लेकिन फिर भी अल्लाह के लिए अगर जितना छोड़ दिया जाए तो बेहतरी ही बेहतरी है, कोई डाउट नहीं। फिर भी हमें खूब दुआएं करनी चाहिए ऐसे लोगों से, ऐसी जगहों से। हुक्म ही यही है ना, दूर दूर रहना। ऐसा नहीं कि आप उनकी जरूरत पड़े तो आप काम ना आए, आप दूर हट गई, आप उनसे मिलती, जरूरत पड़े तो हाथ पैर दौलत जिससे भी बन सकेगा करेंगे। लेकिन रोज रोज जबरदस्ती जा जा के बीच में बैठना, बातें करना, और फिर ये सारी चीजें कम करनी चाहिए ऐसे लोगों को देख करके। करनी भी चाहिए तो नसीहत की बात करनी चाहिए, लेके आए उनको क्लासेस वगैरह में ऐसी, यानी कि उनकी इस्लाह हो जाए, अल्लाह करे।
تو یہیں تک اسے روک لیں کیا؟ عظمیٰ ورک شیٹ میں کتنے ہیں اس کے کوشچن آنسرز؟ جی استاذہ اس میں 4 کوشچن ہیں، نہیں 5 ہیں، چاہ رہے تھے کہ یہ ویک ہو جاتا. تو یہ آیت نمبر 23 کی ہے یہاں تک کے جس کی ورک شیٹ ہے. اچھا 23 جی تک کی ورک شیٹ ہے. 23 تک یہ ورک شیٹ ہے یہ. چلیں یہ جو یہ والی بات ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ سے پہلے کہ انسان کے بارے میں جو بات آ رہی اتنا ہی کر لیتے ہیں الحمدللہ. تو ایک ورک یہ ہاں 23 تک ہی ورک شیٹ میں دیا گیا، اس کے بعد ہی دے دی ہاں گئی جی 2 کوشچن. پارٹ ہیں اس کے. صحیح. جی 2 پارٹ میں ہے. پھر اس کے لیے راہ آسان کر دی، یعنی پہلے تو قدرہ کر دیا، اس کے لیے بنایا کہ یہ اس طرح سے پیدا ہوا ہے، ایسے ماحول میں رہ سکے گا، اتنی گرمی اتنی سردی. پھر اس کے بعد دیکھیں ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا بنا کے، یعنی کہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان پہ ایسا ہوتا ہے، تو ہر وقت ہمارے لیے پانی کا بھی ایسا نہیں چھوڑا اللہ نے کہ اب دیکھیں تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے یا کچھ بھی کتنی دیر پیاس برداشت کر لے گا، یہ ہے وہ ہے. کوئی بھی ایسے اللہ کا کرم ہے، اتنے بڑے ہو گئے آج تک کبھی بھی ایسی کوئی اللہ نے آزمائش نہیں ڈالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ثم السبیل یسرا کر کے رکھا ہے ہم سبھی کے لیے الحمدللہ. خیر اور شر کے راستے اس کے لیے واضح کر دیے. جی ثم السبیل یسرا میں کیا بات آئی؟ ایک تو یہ جو بھی ہم بتا رہے ہیں اس کو پڑھنے بڑھنے میں جو بھی ضرورتیں آتی ہیں، جس طرح کی مخلوق اللہ نے بنائی، انسان، جنگل کا جانور ہے تو وہاں، پانی کا جانور ہے تو وہاں، ہر چیز کے لیے اس کو آسانیاں کری. اس کے علاوہ انسان کے لیے جو الگ سے بات آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ ثم السبیل یسرا، الحمدللہ خیر اور شر کے راستے اس کے لیے واضح کر دیے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ ہے، لیکن پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کو بھی آسان کر دیا ہے. اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ کس طرح سے پیدا ہونا ہے، وہ بھی اللہ نے ایک ٹف طریقہ بنایا ہوا ہے، لیکن بآسانی ہر انسان پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی ہے. لیکن اس میں پہلی والی بات زیادہ صحیح ہے کہ اس کے لیے راستے آسان کر دیے گئے. اب دیکھیں شروع میں اگر کوئی برا راستہ چوز کرے تو اس کی نفس اسے بہت روکتی ہے، یعنی اسے اندر سے فیل ہوتا ہے کہ یہ برا کر رہے ہیں. اگر اس کے برے دوست ہیں تو ضرور ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، یا پھر کہیں اور سے کوئی اور اسے ٹوکنے آ جاتا ہے، کوئی بڑے ڈانٹنے آ جاتے ہیں، یا اسے معلوم ہے کہ یہ لوگ سب ناراض ہوئیں گے وغیرہ. ایسا نہیں کہ بالکل پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو. تو خیر بھی بتا دی اللہ نے اور شر بھی واضح کر دیا، کلیئر کر دیا. یہ معنی ہے کہ ثم السبیل یسرا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستہ آسان کر دیا. دیکھیں ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ کیسے یہ لوگ کر رہی ہوتی ہیں، یہ پردے دار ہیں، اپنے گھر میں کیسے رہتی ہوں گی، یا پھر اچھا جی یہ حفظ کر رہی ہیں تب تو یہ کب اٹھتی ہوں گی، کب بیٹھتی ہوں گی، کب کرتی ہوں گی. لیکن الحمدللہ جو کر رہی ہیں ان سے پوچھیں کیا کوئی بہت پہاڑ توڑنے پڑتے ہیں روز؟ نہیں، الحمدللہ اللہ نے آسان کر کے رکھا ہوتا ہے. وہ گھر کے کام بھی کر رہی ہیں، وہ حفظ بھی کر رہی ہیں، وہ پڑھ بھی رہی ہیں، وہ پڑھا بھی رہی ہیں، وہ پردے بھی کر رہی ہیں، وہ بچے بھی پال رہی ہیں، وہ شوہر کو بھی خوش کیے ہوئے ہیں، وہ خاندان میں بھی الحمدللہ اب ان کو کوئی ایسی ان کی کیونکہ وہ پردے میں آ گئی ہیں. بہت سارے کام ایسے ہیں جو رک جاتے ہیں سبحان اللہ. تو پھر صحیح کیا، اب تو پورا زمانہ ایسا الٹا چل رہا ہے کہ کوئی اچھائی سے بھی اگر آگے بڑھ کے آ کے بیٹھتا ہے نا تو سامنے والا کہتا ہے یہ لوگ یہ کیوں آئی ہیں، ان کی بھی کوئی اپنی غرض ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. ایسا زمانہ آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی حفاظت کرے. تو یہ خیر کا راستہ ملنا بہت ہی اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہمارے لیے خیر کے راستے، مسلمان گھر میں پیدا ہونا اور پھر پڑھائیاں جان لینا اور اس کے بعد پھر الحمدللہ قرآن کا مل جانا.
کیا یہی سب سے بڑی خیر نہیں کہ اللہ نے ہم جیسے انسانوں کے لیے قرآن بھیجا ہوا ہے؟ ہم ہی لوگوں نے اسے پڑھا نہیں تھا آج تک، تو اگر پڑھا بھی ہے تو ایک بار کا پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو الگ الگ اس میں سے کوشش کریں. اور اب کوشش کریں کہ کوئی عربی اگر جگہوں سے آپ لوگوں کو مل سکے تو ان کی تفسیریں ہی الگ ہوتی ہیں. سبحان اللہ، کانسیپٹ ہی وہ ایسے ہمارے جیسے لگتا ہے کہ واقعی یہ میرے لیے لکھا ہے قرآن میں، یہی تو میں روز کرتی ہوں، ایسا لگتا ہے. سبحان اللہ، تو بہت ہی اچھے کانسیپٹ دیتے ہیں وہ. خیر کے راستے واضح کر دیے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو خیر کے راستے دکھائے ہوئے. میزان میں کوئی وزن بڑھانا چاہے، ایک سے ایک وزنی اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے وہ کیسے خوش ہوتے ہیں، وہ کیسے ناراض ہوتے ہیں. تو بے شک کیسے نہیں معلوم، ہمیں کیسے نہیں معلوم کہ یہ راستہ ہے. جب راستہ معلوم چل جاتا ہے تو اس پہ چلنا ہی ہمارا کام ہے. اور الحمدللہ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رحیم کریم غفار ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے وہ راستے بھی جو ایمان لے کے آئے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ راستے بھی آسان کرتے چلے جاتے ہیں. الحمدللہ. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت آئے گی اور اس کو قبر ملے گی. یعنی پہلے پیدا ہونا، پھر راستہ آسان ہونا، پھر موت کے بعد اسے قبر میں دفنانے کا حکم دیا. یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی اللہ کا کرم ہے. پھر گلے میں کوئی تکلیف ہوئی ہے. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبر کا ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے ہم سبھی مسلمانوں کے لیے. ورنہ آپ دیکھیں تو جن کو جو جلایا جاتا ہے جب باڈی جل رہی ہوتی ہے تب بھی آپ دیکھیں کہ کیا وہ کنڈیشن ایک ہو جاتی ہے، کیا جلتا ہوگا پتہ نہیں، دیکھا نہیں کبھی، لیکن دیکھنے والوں نے جن کے گھر کے لوگوں کو دفنانے میں ہی مصیبت آئی ہوئی ہوتی ہے، تو جلانے میں کیسے جلا دیتے ہوں گے لوگ باڈی کو. اور پھر میم پہلے ان لوگوں کا سر پھوڑتے ہیں، سر پھوڑ کے میم پھر اس میں دیسی گھی ڈالتا ہے بیٹا، پھر آگ لگاتا ہے منہ میں، پھر لگاتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. تو یہ عزت سے باندھ کے کپڑا وپڑا لپیٹ کے اور پھر کوئی اس کی مرنے کے بعد کیا شکل ہو گئی ہے، کفنانا بھی جو ہے بہترین ایک طریقہ ہے اللہ نے جو دیا ہمیں. تو ہر جو اللہ کی دی ہوئی چیز آپ دیکھیں جیسے کہ بتا رہی ہیں ہمیں تو بالکل بھی نہیں معلوم، لیکن اتنا ہی معلوم ہے کہ جلا دیتے ہیں. تو وہی کانسیپٹ ہی بہت ہی وہ لگتا ہے خطرناک. تو یہ کتنی یہی ہے کہ اس کا احترام برقرار رہنے کے لیے، عزت جو ہے انسان کی وہ اس کی برقرار رہے. اب جلنے کے بعد بھی آپ دیکھیں کس طرح سے جل رہا ہے، وہ سنا ہے ہاتھ پیر کو چکر جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، سب اپنا اپنا الگ الگ کانسیپٹ اس کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. کتنی جگہ ایسا ہے وہ گدھ کو کھلا دیتے ہیں، کلچرز پال کے رکھے ہیں. وہ بھی جو ہے دیکھا تھا کہیں کہ وہ اپنی ڈیڈ باڈیز کو جانوروں کو کھلا دیتے ہیں نعوذ باللہ. تو یہ ساری چیزیں کیا عزت کی چیز ہے، اس میں سے صرف اور صرف قبر میں ڈالنا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب بدن سڑنا، یہ وہ کوئی بھی کسی انسان کے سامنے کوئی یہ چیز نہیں چل رہی ہوتی ہے الحمدللہ. اور قبر جو ہے وہ اس کا ایک ٹھکانہ بن چکی ہوتی ہے. تو موت کے بعد اسے قبر میں دفنانا بھی اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے الحمدللہ رب العالمین. ورنہ درندے اور پرندے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے جس سے اس کی بے توقیری ہوتی، یعنی کہ بے حرمتی بے عزتی سبھی کچھ اس میں آتا ہے. بے شک اگر کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہوتا، مر گیا ہے کہیں چھوڑ آتے تو کیا ہوتا، یہی سب ہوتا. پھر گزرنے والوں کو تکلیف کہ پتہ نہیں کہاں سے، کیونکہ باڈی اگر سڑتی ہے تو بہت ہی اسمیل آتی ہے. اسی لیے اللہ نے بالکل پرفیکٹ بتا دیا ہے، اتنا گہرا ہونا چاہیے، اتنے نیچے ہونی چاہیے اور اس طرح سے معاملہ ہونا چاہیے. الحمدللہ بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے جس میں سے سبھی کو گزرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا کے رکھے. ہمارے لیے بھی جو پہلا ویری فرسٹ یہی پڑے گا نا، جیسے مریں گے لوگ قبر میں ڈالائیں گے. تو سب سے پہلا جو ہے شروعات، ایسا نہیں کہ پھر کچھ فیل نہیں ہوگا، مر تو گئے ہوں گے کیا پتہ چلے گا قبر میں ڈالے کہ کہیں اور پھینک آئیں، نہیں ایسا نہیں نا، سب پتہ چلے گا، سب پتہ چلے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین جو بھی پتہ چلے ہم سبھی کو بہترین ہو اور معاف کرنے والے ہوں. اللہ کرے کہ سفید خوبصورت
عزت سے لینے والے فرشتے آئے, کیونکہ جو دوسرے ہوتے ہیں اتنے سارے فرشتے آتے ہیں جو عزتوں والی روح ہوتی ہے کہ ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, مجھے دو مجھے دو, ایسے چل رہا ہوتا ہے, ایک کے بعد ایک لیتے ہوئے اسے ماشاءاللہ وہاں تک پہنچاتے ہیں, آسمانوں تک. اور وہاں پھر باتیں چل رہی ہوتی ہے, کون نیک آیا ہے, کون نیکوکار آیا ہے, ایسے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں سب. ایک اسی طرح الٹے اپوزٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ برے فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں کالے, اور کوئی اس روح کو پکڑنا تک, جیسے کہ لینا تک گوارا نہیں کر رہا ہوتا ہے, بھائی تم پکڑ لو, ایسے والی بات چل رہی ہوتی ہے, ادھر ڈال دیا ادھر ڈال دیا, ایسی والی بات چل رہی ہوتی. اور پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کون برا انسان آیا ہے بھائی, مطلب اس کی بے عزتی وہیں سے ہی ہونا شروع ہو رہی ہوتی ہے. اور روح کو نکالنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی آرام سے جو روح نکلتی ہے اس میں بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے تھے کہ کیا ہر مسلمان کو اتنی تکلیف سے مرنا پڑے گا یا رب. تو یہی طریقہ ہے مرنے کا. تو جو آسان موت بھی ہے وہ بھی بہت مشکل ہے. ایسا لگ رہا تھا, صحابہ کا ہی قول ہے کہ جیسے کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں دب گیا ہو انسان. تو انسانوں کے بیچ میں ہی دب جانا ہی کافی ہوتا ہے, دو پہاڑوں کے بیچ دب جانا یعنی بہت ہی تکلیف دہ وقت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کے لیے آسانیاں کرے, جو ہمارے جا چکے ہیں ان کی بھی قبروں کو جنت کا باغ بنا کے رکھے, کیونکہ قبر یا تو دوزخ کا گڑھا میں سے ایک ہوتی ہے یا پھر جنت کی وادیوں میں سے ایک جنت کی جگہ ہوتی ہے. وہیں سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو جن کے لیے اچھائیاں ہوتی ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے آ جائے وقت اور ہم پھر اپنی اصلی جگہ چلے جائیں جو انہیں دکھ رہی ہوتی ہے. اور جن کے ساتھ پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں, کوئی عذاب ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آگے کچھ ہو جائے. ان کو معلوم ہے کہ یہاں سے آگے بڑھیں گے تو اور بڑی مصیبت آنے والی ہے. ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ. موت کے بعد اسے قبر میں معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ کافر کہتا ہے. جی صرف یہیں تک ہے 23 تک ہی کہ کافر جیسے کہہ رہے کیا مر جائیں گے اٹھیں گے نہیں, ایسا نہیں ہے. کیسا ہے یہ بات ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ سے چاہیں گے دوبارہ زندہ کر لیں گے. اصل بات یہ ہے, اس پر ایمان لے کے آنا ہے ہم لوگوں کو. جتنا ایمان ہمارا اس پہ مضبوط ہوگا اتنے ہی عمل ہوتے ہیں. کیونکہ جب وہ 29 والی پارے میں جو بات آئی کہ وہ کہیں گے کہ ہماری کتاب دیکھو دیکھو, تو ان کا یہی کہنا ہوگا کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں آ کے اپنے حساب سے ملنا ہے, ہمیں حساب دکھایا جائے گا, ہمیں بک ملے گی, ہمیں یہ پکا یقین تھا. اس وجہ سے ہم ڈرتے تھے کہ کوئی بھی گندی بات میرے اعمال نامے میں لکھ جائے. صحیح بات ہے, جب ہمیں معلوم ہو. صرف اتنے سے دیکھیں کہیں یہ جو یہ بات ہوتی ہے. آج ابھی بس یہیں پہ ختم کریں گے. اور یہ بات جو ہوتی ہے کہ کیمرہ چل رہا ہے, کوئی ویڈیو بنا رہا ہے, کوئی فوٹو لے رہا ہے اور ہم کھانا کھا رہے ہوں, تو ہم کتنی تمیز سے بھائی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور موسٹلی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کھانا چل رہا ہے ابھی تو ویڈیو نہ بنائیے آپ, ابھی تو کیمرہ بند کر دیجیے وغیرہ. تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید تھوڑے سے اچھے نہ دکھیں, ڈیسنٹ جو ہے وہ ایک چیز نہ دکھے, ابھی بھی ریکارڈنگ نہیں کرو. تو کیسے ہم راضی ہیں اس بات پر کہ ہمارے گناہ بھی اعمال نامے میں لکھے ہوں اور ہم قیامت میں اللہ کے سامنے پہنچ جائیں اور پھر وہاں اللہ نہ کرے کہ ہمارے گناہ سب کے سامنے آ جائے وغیرہ. بہت ہی ڈرنے کی بات ہے نا, ہر چھوٹے سے گناہ کو بھی بہت ہی خطرے کی چیز سمجھ کے اسے فیس کرنا ہے آگے. ابھی تو ہم کر کے کوئی نہیں دیکھ رہا, جلدی سے آگے بڑھ جائیں گے کوئی نہیں دیکھے گا, اٹھا لیتے ہیں یہ چیز. ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا الحمدللہ, لیکن کسی کا بھی حق مار لینا کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا, بہت ہی پوری دنیا دیکھ لے گی. کوئی نہیں دیکھ رہا والا کانسیپٹ بالکل ہٹا لیں گے. کون دیکھے گا؟ پوری دنیا دیکھے گی قیامت میں. تب دیکھیں آپ کتنا ڈر لگے گا گناہ کا کرتے ہوئے. ابھی کی کوئی بات نہیں ہے, جو لکھ رہے ہیں اسی لیے اتنی بار لکھنے والے فرشتے نگہبان اللہ تعالیٰ خود گواہ ہیں, کتنی بار اسی میں بات گزری نا. خالی یہ آخرت کا جو عقیدہ ہے وہ اس میں سے اگر آپ نکالے 30 پارے میں سے کہ انسان کے ساتھ کیا ہونا ہے, تبھی بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ. اوکے چلیں اس میں کوشچن آنسرز کوئی ایسے آپ صرف کوشچنس پڑھے ذرا دیکھیں کیا ہے. جی پہلا کوشچن ہے سورہ عبسہ کی شان نزول بتائے.
جی یہ بھی آسان ہے, الحمدللہ لکھی بھی ہے. دوسرا, اللہ کے پاس کون لوگ معزز ہیں, تفصیل سے بتائیں. جی اس میں کرام بررہ والی بات آئے گی. ٹاپک میں ہے پوائنٹ اس ان آیتوں میں یہی بات آئی ہوئی ہے نا, کرام بررہ, اور یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے. اس حدیث سے بھی آپ آنسر لے سکتی ہیں. اس حدیث سے اور کس کو کرام بررہ کہا گیا ہے؟ نیکوکار اور عزت والے. فرشتے بھی, اور اس حدیث سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے یہاں پر انہی کے ساتھ ہوں گے والی صرف بات آ رہی ہے. پوائنٹ میں عظما کچھ ہے کیا الگ اور؟ اس میں پوائنٹ میں تو نہیں ہے. اچھا جی, تو یہاں یہ بات ہی آپ پوائنٹ یہ ہے, عزت دار وہ نہیں جو لوگوں کے یہاں معزز ہوں, بلکہ حقیقی معزز وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والے ہوں. چلیں یہ پوائنٹ بھی لکھیے گا. پوائنٹ نمبر بتائیے اس میں. 2. پوائنٹ نمبر 2 لکھیے گا, اور یہ لکھنا ہے حامل قرآن. یہاں پر بھی لکھا ہوا نا اس کے بارے میں. جی عریض, عریض آپ کا مائک بند, آواز نہیں آ رہی. چلیں یہ والا لکھیے گا حامل قرآن, جو یہاں پر سے پوائنٹ لکھی ہوئی ہے, اس میں سے بھی لکھیے گا. ہر قرآن اٹھانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عزت دار ہونے والا ہے, اور کرام بررہ کے بارے میں لکھنا ہے. چلیں نیکسٹ کوشچن. قرآن کی قرات کا اجر بیان کریں. اوکے, اس میں یہ والی حدیث ڈالیے گا. اٹک اٹک کے پڑھنے والوں کے لیے ڈبل ہے, ماہر کے لیے ایسی جگہ کھڑے ہوں گے. اور 4th کوشچن ہے, الانسان ما اکفر کی تفسیر بیان کریں. قتل الانسان ما اکفر کی, ہلاک کیا گیا انسان. 17 میں یہ یہاں سے آپ لکھ سکتی ہیں. اس سے ریلیٹڈ کوئی پوائنٹ اگر مل رہا ہے وہ بھی آپ لکھ سکتی ہیں پوائنٹ میں سے دیکھ کے. اور نیکسٹ اس میں نیکسٹ وہ ورڈ ہے, قرآن کی قرات کا اجر بیان کریں. اس میں پوائنٹس دیے ہیں, فل ان دی بلینکس ٹائپ کا ہے. قرآن مجید کی بات پر کسی کی بات کو مقدم نہ کیا جائے, یہ اس میں بلینک ہے, ادب میں سے آتا ہے. یہ تو ایک مل گیا تھا ہم کو ابھی. دوسرا ہے, یہ قرآن مجید ایک نصیحت ہے جو ہر بلینک کے لیے ہے. مومن, ہر انسان کے لیے ہوگا, اور نصیحت ہر ایک کے لیے ہے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے قرآن کی آیتوں میں ہی؟ یہاں تذکرہ لمن شاء, یہ والی اس میں سے آ رہا ہے. جو نصیحت حاصل کرے وہ آئے گا. پھر لاسٹ کا پھر سے پڑھیے کیا لکھا ہے. یہ قرآن مجید ایک نصیحت ہے جو ہر بلینک کے لیے ہے. ہر انسان اس کو کرنا چاہیے, ہونا چاہیے. اور فرسٹ والے میں کیا آئے گا, اے والے میں کیا آئے گا؟ ادب. چلیں اور تھرڈ ہے, متکبر اور مالدار اگر قرآن مجید کی تعلیمات پر دھیان نہ دیں تو پھر ڈیش ہی نقصان کریں گے. اپنا ہی. ہاں جی, اپنا ہی نقصان کرے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے. یہ لوح محفوظ یہاں پہ آئے گا. مرنے کے بعد جہاں بھی انسان کا جسم جائے وہی اس کی جگہ ہے. قبر. قبر. پھر حصول علم ہے, ختم. میم فرسٹ والا کیا ہے؟ اس میں بتائیں. فرسٹ میں ادب آئے گا. قرآن مجید کے بات پر کسی کے بات کو مقدم نہ کیا جائے, یہ اس کے ادب میں سے ہے. مقدم مانے ہوتا ہے آگے بڑھانا, مطلب قرآن میں تو لکھا ہے کہ ایسے سے ایسا ہو نہیں, لیکن ہماری امی ایسا بتا رہی تو اس کے اوپر کسی کی بھی بات کو لے کے نہیں. یہ قرآن کا ادب ہے کہ قرآن کی بات کو لیا جائے.
हैंड रेज थे जी। रुजदा बोले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्तादा ये सूरह बासा की शान नुज़ूल में बयान करे वो नाबीना का किस्सा लिखना है ना उस्तादा? हाँ जी, शान नुज़ूल लिखा है तफसीर में भी, और शान नुज़ूल के हिसाब से जो भी बात लिखी होती है वही इसी में आएगी। बेसिकली मतलब उसी के बारे में ना उस्तादा, वो हाँ जो हाँ, वही नाबीना का जो सही किस्सा। सही। जी जी जी, हाँ। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद, आपकी तबीयत नहीं ठीक होने के बावजूद भी आपने क्लास ली, जज़ाकल्लाह खैर। मैम सूरत ये मक्की है मदनी? जी उस्मा बताइए, मक्की है कि मदनी? उस्तादा अभी हमने इसको देखा नहीं, ये तो कुरान से ही देख के बता पाएंगे। मक्की आई थिंक सो, बस मक्की है। मक्की सूरा है। इसमें सारी ही मक्की मक्की है। है ना, एक को छोड़ के। जी अब ऐसा मक्की है। सारे 30th पारा के सारे वाले सूरे मक्की है, सिवाय एक के जो कि मदीना है। मदीना सूरह बय्यिना। सूरह जी। बय्यिना मदनी है, बाकी सब मक्की हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।